فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 401 ہے۔ شہدائے کربلا کی تدفین سے متعلق بیان جاری ہے۔ عنوان ہے شہدائے کربلا کی تدفین کا طریقہ کار الہی منصوبہ ہے۔ آسمانی الہی منصوبے کے تحت جو واقعات ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ واقع کربلا کے شہداء کی تدفین بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بغیر کسی شک و شبے کے یہ تدفین صرف اہل غازریہ کے منصوبے اور اس کے نفاذ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ الہی سماوی منصوبہ اور اس کی تنقیص اور اجرا کا بھی برابر عمل دخل تھا۔ کچھ محققین نے لکھا کہ جس طریقے سے امام علیہ السلام اور ان کے سامنے شہید ہونے والے ان کی اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب بصلوات اللہ علیہم اجمعین کو دفن کیا گیا، جیسا کہ ان کی قبروں کی معروف تقسیم ہے جس پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے۔ اہل غازریہ کے بنو اسد جو کہ دیہاتی تھے اور وہ جنگ کے وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بغیر کسی رہنمائی کرنے والے اور ان شہداء کی اور ان کے اذات اور ملبوسات کی مکمل پہچان رکھنے والے کی مدد کے بنا ایسا کریں، خصوصاً جب کہ ان کے سرہائے مقدس قطع کر دیے گئے تھے اور ان کے اجساد طاہر بغیر سروں کے تھے۔ اگر یہ رہنمائی کرنے والا اور اطلاع اور علم رکھنے والا نہ ہوتا تو اہل غازریہ کے بنو اسد ایک شہید کی دوسرے سے پہچان نہ کر سکتے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تدفین ایسے ہی بغیر پہچان کی ہوتی اور جس طرح آج قبروں کے درمیان جو فاصلہ اور تقسیم ہے وہ نہ ہوتی۔ صفحہ نمبر 402۔ الہی منصوبے کا نفاذ کرنے والے۔ جب ہم پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شہدائے کربلا کی تدفین کا عمل کیونکہ واقع کربلا کا حصہ ہے، اس لیے یہ الہی منصوبے سے باہر نہیں، بس کسی ایسے خاص اسلوب اور کارندوں کی ضرورت تھی کہ جن کے ذریعے اس منصوبے کا نفاذ ہو سکے۔ اس الہی منصوبے کے نفاذ کرنے والے اور اس کے اسلوب اور طریقہ کار کی دو صورتوں کا اہم تصور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خالص غیبی اسلوب۔ بعض دلائل کا سہارا لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آج شہداء کے دفن کی صورت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے حصول میں خالص غیبی اسلوب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بلا واسطہ دخل ہے۔ ان دلائل میں ایک یہ ہے کہ ابن شہر آشوب ایک روایت لکھتے ہیں کہ جس طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں، اہل غازریہ جو کہ بنی اسد میں سے تھے، انہوں نے شہداء کے اجساد کو کربلا میں ان کی شہادت کے ایک دن بعد دفن کیا، اور ان میں سے اکثر کی قبور کو پہلے سے ہی تیار شدہ پاتے تھے اور وہ سفید پرندوں کو دیکھتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے صریحاً لکھا ہے کہ اہل غازریہ نے بلا واسطہ انہیں دفن کیا، لیکن اس روایت کا آخری حصہ واضح طور پر ان شہداء کے اجساد کی تشخیص اور تحدید کے بارے میں آسمانی عمل دخل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح شیخ طوسی اپنی امالی میں جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا والی روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اچانک نبی کریم کی زوجہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے بلند آواز سے چیخنے کی آواز سنی۔ میں باہر نکلا، میری رہنمائی کرنے والا مجھے ان کے گھر کی طرف لے گیا اور مدینے کے مرد و زن ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا میں نے کہا، اے ام المومنین سلام اللہ علیہا، کیا وجہ ہے کہ آپ چیخ و پکار اور استغاثہ کر رہی ہیں؟
انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ہاشمی مستورات کی طرف بڑھی اور انہوں نے فرمایا اے دختران عبد المطلب میرے ساتھ مل کر گریا اور بکا کرو اور اس میں میری مدد کرو کیونکہ اللہ کی قسم تمہارے سردار اور جوانان جنت کے سردار قتل کر دیے گئے۔ اللہ کی قسم نواس رسول اور ریحانہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اے ام المومنین آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے ابھی رسول اللہ کو خواب میں خاک و خون میں غلطہ اور گھبرائے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس بارے میں آپ سے سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین اور ان کے اہل بیت کو آج قتل کر دیا گیا ہے، بس میں نے انہیں دفن کیا ہے اور ان کے دفن سے میں ابھی اس گھڑی فارغ ہوا ہوں۔ تدفین کے طریقہ کار کے بارے میں ہمارے پاس ایک اور اسلوب بھی ہے اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بنفس نفیس حاضر ہونا اور بنو اسد کے اہل غازریہ کی مدد سے خود تدفین کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 403 نمبر 2 امام زین العابدین علیہ السلام کا حاضر ہونا۔ ایسے امور کے جن کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک امام زین العابدین علیہ السلام کا 13 محرم کے دن شہداء کی تدفین کے لیے کربلا میں حاضر ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام کا کربلا میں آنا معجزانہ طور پر تھا، جسے عرفا تحیی الارض کا نام دیتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام اس وقت کوفے میں قید تھے۔ عوام کے ذہن میں اس خیال کے پختگی سے بیٹھ جانے کا سبب یہ ہے کہ جب ممبر حسینی کے خطبہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کا صحیح ہونا شیعہ مورخین کے نزدیک قطعی اور مسلم ہے، حالانکہ اس واقعے کے بارے میں یہ خیال درست نہیں۔ اس بارے میں ہمیں باب تحقیق کھولنا چاہیے۔ اس بارے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی نفی اور اثبات میں دو گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ انہیں اہل غازریہ نے دفن کیا، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، نہ ہی ان کے انفرادی طور پر بذات خود دفن کرنے کا واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے ان کے ساتھ اشتراک کی نفی کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، جبکہ دوسرا گروہ امام زین العابدین علیہ السلام کا اس وقت حاضر ہونا ثابت کرتا ہے اور آپ علیہ السلام نے شہداء کی تدفین کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے ہاتھوں سے آپ علیہ السلام نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام کو ذریعہ مقدس میں اتارا۔ اور یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ بزرگ شیعہ مورخین جیسے شیخ مفید، ابن طاؤس، ابن نما ہلی، تریہی، شہرستانی، الامین وغیرہ پہلے گروہ میں شامل ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس مسئلے کے بارے میں نفی اور اثبات میں کوئی واضح رائے نہیں دی۔ لیکن ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کربلا میں شہداء کی تدفین کے عمل کے بارے میں الہی منصوبے کا نافذ کرنے والے امام زین العابدین علیہ السلام ہی تھے، جن کا وہاں حاضر ہونا بھی ایک غیبی معجزہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کوفے میں ابن زیاد ملعون کی قید میں تھے۔ صفحہ نمبر 404 وقت تدفین امام سجاد علیہ السلام کی موجودگی پر چند دلائل۔ کربلا میں امام زین العابدین کے حاضر ہونے اور تدفین کے رسومات خود بجا لانے کے بارے میں ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل عقائدی اور کلامی ہے، دوسری تاریخی اور روائی ہے۔ صفحہ نمبر 404 ہے عقائدی دلیل۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا میں تدفین کے وقت حاضر ہونے کے بارے میں جو روایات ہیں جنہیں ہم دلیل تاریخی میں بیان کریں گے، اگر ہم ان روایات سے صرف نظر بھی کر لیں پھر بھی ہمارے لیے یہ عقائدی قاعدہ اور اصول بطور دلیل کافی ہے۔ معصوم کے امور یعنی امور غسل و کفن اور دفن کو صرف معصوم ہی بجا لاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معصوم چاہے وہ نبی ہو یا وصی ہو، اس کے غسل، حنوط، تکفین، جنازہ اور دفن کے تمام امور اس جیسا معصوم ہی انجام دیتا ہے۔ یہ عقائدی قاعدہ اور اصول مذہب امامیہ کے متفقہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء ان امور کے انجام دینے کی امامت پر دلیل بناتے ہیں۔ شیخ جواد تبریزی امامت کے اسبات کے بارے میں بالواسطہ دلائل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعض روایت میں کسی کام کا ذکر ہوتا ہے اور اس کام کا لازم یہ ہوتا ہے کہ اسے انجام دینے والا امام ہوتا ہے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت کہ وہ انہیں غسل دیں اور ان کی تکفین اور تجہیز کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس پر نص ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نصوص اور اجماع سے ثابت ہے کہ امام علیہ السلام کی تکفین اور جنازہ اور کفن دفن صرف ان جیسا امام ہی حضور کے وقت کرے گا۔
شیخ جواد تبریزی کے نزدیک امام علیہ السلام کا اپنے ایک فرزند کو غسل و کفن کی وصیت کرنا اس بیٹے کی امامت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کی یہ بات صرف اس قاعدہ اور کلیہ کے ثابت ہونے کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ذہن شیعہ میں یہ واضح اور مسلم عقائد میں سے ہے۔ شیخ عبد الواحد المظفر اپنی کتاب بطلال العلقمی میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حاضر ہونے کے بارے میں اپنے استدلال میں لکھتے ہیں کہ یہ بات مذہب جعفریہ کے منہج اور اصول قواعد امامیہ کے زیادہ موافق ہے، بلکہ یہ قاعدہ مذہب بے اثنا عشری کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ ایک اصل یہ ہے کہ کیونکہ معصوم کے امور تکفین اور دفن وغیرہ کو صرف معصوم ہی انجام دیتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور انہوں نے اپنے مخالفین پر اس کے ذریعے استدلال کیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سوا انہیں کوئی غسل نہ دے، اور جب فضل بن عباس بن عبد المطلب کو امیر المومنین علی علیہ السلام نے بلایا تاکہ وہ نبی اکرم کی تکفین میں ان کی مدد کریں تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کیونکہ جو بھی نبی اکرم کو دیکھے گا اس کی آنکھوں کا نور بجھ جائے گا۔ الکافی میں شیخ کلینی نے ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے امام کو ائمہ علیہ السلام میں سے امام کے علاوہ کوئی غسل نہیں دے گا۔ اس باب میں آپ نے مختلف احادیث نقل کی ہیں۔ اسی طرح بہار میں بھی ان احادیث کو باب الامام لا یغسلہ ولا یدفنہ الامام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ ترجیح اسی بات کو ہے کہ تکفین کا عمل 13 محرم کے دن ہوا۔ اب جب کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس دن کوفے میں قید تھے تو لازم ہے کہ وہ کربلا میں معجزانہ طور پر حاضر ہوئے۔ سید مکرم کے قول کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 13 محرم کے دن امام زین العابدین اپنے شہید والد کو دفنانے کے لیے آئے، کیونکہ امام علیہ السلام کے اس امر کو اس جیسا امام ہی انجام دیتا ہے۔ یہ نتیجہ ہی وہ منطقی نتیجہ ہے جس تک ہر وہ شیعہ مفکر پہنچے گا جو ان امور کی صحت اور سلامتی کا اعتقاد رکھتا ہو کہ جن سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 405 تاریخی دلائل۔ کوئی بھی محقق ہو اسے اس مسئلے کے بارے میں ایسی روایات اور تاریخی اخبار کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو دلالت کریں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں دفنایا تھا، کیونکہ قدیمی تاریخی کتب اس مسئلے کے بارے میں خاموش ہے۔ لیکن پھر بھی 2 ایسی روایات ہیں کہ جنہیں اس دعوے پر بطور قرینہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 406 الکشی کی روایت جن کی وفات ہوئی 328 ہجری میں۔ الکشی نے امام رضا علیہ السلام کے وقافہ کے ساتھ ہونے والے مناظرہ نقل کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا تدفین کے وقت حاضر ہونا شیعہ راویوں کے درمیان مشہور اور عام تھا۔ تبھی تو امام رضا علیہ السلام نے اسے واقفہ کے خلاف بطور استدلال پیش کیا۔ الکشی روایت کرتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا کہ علی بن ابی حمزہ ابن السراج اور ابن المکاری آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابن ابی حمزہ نے آپ علیہ السلام سے کہا آپ کے والد نے کیا کیا، یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ علیہ السلام نے کہا اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے کہا وفات پا کر چلے گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ نے عہدہ امامت کس کے سپرد کیا؟ آپ نے اس نے کہا آپ سے کہ انہوں نے عہدہ امامت کس کے سپرد کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے حوالے کیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام امام ہیں جن کی اطاعت اللہ کی جانب سے فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ ابن سراج اور ابن المکاری نے علی بن ابی حمزہ سے کہا اللہ کی قسم انہوں نے اپنے آپ کو تمہاری پکڑ میں دے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تم پر ویل ہو،
میں کس طرح اس کی پکڑ میں آ گیا ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغداد آؤں اور ہارون سے کہوں کہ بے شک میں امام ہوں اور میری اطاعت فرض ہے؟ اللہ کی قسم یہ مجھ پر لازم نہیں۔ میں نے تو تم سے یہ صرف تب کہا جب مجھ تک تمہارے اقوال کے اختلاف اور تمہارے امر کے متفرق ہونے کی خبر پہنچی، تاکہ کہیں تمہارا راز تمہارے دشمن کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ ابن ابی حمزہ نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام نے ایسی شے کا اظہار کیا جسے آپ علیہ السلام کے آبا میں سے کوئی ظاہر نہیں کرتا تھا اور نہ اس کے بارے میں کلام کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہمارے آبا میں سے سب سے برتر رسول اللہ نے اس کے بارے میں کلام کیا۔ جب اللہ نے انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو خوف دلانے کا حکم دیا، بس آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں میں سے 40 مردوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کو جھٹلانے والا اور لوگوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر ابو لہب نے مجھے ایک خراش بھی پہنچائی تو میں نبی نہیں ہوں۔ نبوت کی نشانیوں میں سے جو پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے ظاہر کی وہ یہی تھی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہارون نے مجھے ایک خراش بھی پہنچائی تو میں امام نہیں، اور یہ امامت کی پہلی نشانی ہے جو میں تمہارے لیے ظاہر کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی حمزہ نے آپ علیہ السلام سے کہا، ہم نے آپ علیہ السلام کے آبا سے روایت کی ہے کہ آپ کے امر کو امور تکفین اور تحجیز کو صرف اس جیسا امام ہی انجام دیتا ہے۔ ابو الحسن یعنی امام رضا علیہ السلام نے اس سے کہا، مجھے حسین بن علی کے بارے میں بتاؤ، وہ امام تھے یا امام نہیں تھے؟ اس نے کہا وہ امام تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ان کے امر کو کس نے انجام دیا؟ اس نے کہا علی بن حسین علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا علی بن حسین علیہ السلام کہاں تھے؟ آپ نے کہا وہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس قید تھے۔ اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس طرح وہاں سے نکلے کہ انہیں معلوم نہ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد کے اس امر کو یعنی کفن دفن کو انجام دیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ ابو الحسن یعنی امام رضا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بے شک وہ جس نے علی بن حسین کے لیے یہ ممکن بنایا کہ وہ کربلا آئیں اور اپنے والد کے امر کو انجام دیں، اسی نے صاحب الامر کو یہ طاقت بخشی کہ وہ بغداد آئیں اور اپنے والد کے امر کو انجام دیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں اور نہ قید ہوں اور نہ زنجیروں میں۔ یہ روایت ہمارے دعوے پر واضح دلیل ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا تدفین کے وقت کربلا میں ہونا شیعہ راویوں میں بمِ واقفہ کے مشہور اور مسلم معاملہ تھا۔ صفحہ نمبر 408 عنوان ہے دربندی کی روایت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا حاضر ہونا اور بنی اسد کے ساتھ مل کر مراسم تدفین ادا کرنے کے بارے میں سب سے تفصیلی روایت جسے علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں نقل کیا وہ لکھتے ہیں، علقمہ کے قریب بنی اسد کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کی عورتیں میدان جنگ کی طرف گئیں۔ انہوں نے اولاد رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جگر کے ٹکڑے علی علیہ السلام کی اولاد کی لاشوں کو دیکھا۔ ان کی اولاد کی لاشوں کو اس صحرا و بے آب و گیا ویرانے میں دیکھا۔ ان کے زخموں سے خون اس طرح بہ رہا تھا گویا انہیں اسی گھڑی قتل کیا گیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورتیں حیران رہ گئیں۔ وہ جلدی سے اپنے گاؤں واپس گئیں اور جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں اپنے شوہروں کو بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہروں سے کہا، جب تم رسول اللہ امیر المومنین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے پیش ہوگے تو کیا عذر پیش کرو گے، جبکہ تم نے ان کی اولاد کی نہ ہی نصرت کی اور نہ ہی ان کا دفاع کیا، نہ تلوار کی ضرب سے نہ نیزے اور تیروں سے۔ بس انہوں نے اپنی بیویوں کو جواب دیا کہ ہم بنو امیہ سے ڈرتے ہیں۔ انہیں پشیمانی ہوئی اور انہوں نے ذلت محسوس کی، جبکہ یہ انہیں فائدہ نہ دے گی۔ وہ عورتیں ان کے گرد چکر لگاتی رہیں اور ان سے کہتی رہیں کہ اگر تم اس نبوی اور بلند مرتبہ علوی گروہ کی نصرت نہیں کر سکے اور ان کا دفاع نہیں کر سکے تو ابھی اٹھو اور ان کے اجساد طاہرہ کو دفن کرو، کیونکہ ابن سعد ملعون نے اپنی فوج کے افراد کی لاشوں کو دفنا دیا ہے۔ بس تم جلدی کرو اور آل رسول اللہ کے اجساد طاہرہ کو دفن کرو، اس طرح اپنے آپ سے اس ننگ و عار کو دور کرو۔ کیا جواب دو گے جب عرب تم سے کہیں گے کہ تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے فرزند کی نصرت نہیں کی، حالانکہ وہ تمہارے قریب تھے اور تمہارے شہر میں انہوں نے قیام کیا؟ پس اٹھو اور اپنے آپ سے کچھ میل کچیل کو دور کرو۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں آئے۔ ان کا ارادہ یہی بنا کہ پہلے امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو دفن کرتے ہیں، اس کے بعد باقیوں کو۔ وہ میدان جنگ میں پڑے ہوئے لاشوں کو دیکھنے لگے۔ ان لاشوں کے درمیان وہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پہچان نہ سکے کیونکہ وہ بغیر سر کے تھی اور دھوپ کی وجہ سے ان کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اسی حال میں تھے کہ ایک گھوڑے سوار ان کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس آئے اور پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور انصار کے لاشیں دفنانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی لاش کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جب اس گھوڑے سوار نے یہ سنا تو انہوں نے آہیں اور سسکیاں بھری اور پکار کر کہنے لگے اے میرے بابا، اے ابا عبداللہ، کاش آپ موجود ہوتے اور مجھے اسیری اور ضعف کی حالت میں دیکھتے۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں سے فرمایا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ پس وہ گھوڑے سے اترے اور لاشوں سے گزرنے لگے۔ ان کی نظر امام حسین علیہ السلام کی لاشیں پر پڑی۔ آپ نے اسے گلے لگایا اور رونے لگے اور فرمانے لگے اے بابا، آپ علیہ السلام کے قتل پر طعنے دینے والے دشمنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اے بابا، آپ کے قتل سے بنو امیہ خوش ہوئے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا غم اور حزن طویل ہوا۔ اے بابا، آپ کے بعد ہماری کرب و مصیبت طویل ہوئی۔ اس کے بعد ان کے لاشیں کے مقام کے قریب چلے، تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو کھدی ہوئی قبر اور شق شدہ لحد برآمد ہوئی۔ بس آپ علیہ السلام نے جسد اطہر کو اتارا اور اس مرقد شریف میں انہیں دفن کیا جس طرح آج ان کا مزار ہے۔ اس کے بعد وہ فرمانے لگے یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، شہیدوں کے لاشیں ہیں۔ پس اسدی ان کو دفنانے لگے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ جناب عباس ابن امیر المومنین کی لاشیں کی طرف چل دیے، اس پر جھکے اور شدید گریہ اور واویلا کیا اور فرمانے لگے اے چچا، اے کاش آپ اہل حرم اور بیٹیوں کا حال دیکھتے، وہ پکار ہی رہے ہیں العطش و عطشہ و غربتہ۔ اس کے بعد ان کی لحد کھودنے کا حکم دیا اور انہیں آپ نے وہاں دفنایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام انصار کے لاشوں کی طرف مڑے اور ایک گڑھا کھودا اور انہیں اس میں دفنایا، سوائے جناب حبیب ابن مظاہر کے، کیونکہ ان کے کچھ چچا زادوں نے اس سے انکار کیا اور انہیں شہداء سے الگ ایک طرف دفن کیا۔ جب اسدی انہیں دفنانے سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا چلو اب حورِ رہائی کا لاشا دفناتے ہیں۔ پس آپ علیہ السلام چل دیے اور بنو اسد آپ کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کی لاش پر کھڑے ہوئے اور فرمایا جہاں تک بات ہے آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور فرزند رسول اللہ کے سامنے آپ نے جو اپنی جان قربان کی اس وجہ سے آپ کی سعادت میں اضافہ کیا ہے۔ اسدیوں نے ارادہ کیا کہ انہیں اٹھا کر شہداء والی جگہ پر لے جائیں تو آپ نے فرمایا نہیں، انہیں اسی جگہ دفن کر دو۔ جب وہ انہیں دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو وہ گھوڑے سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اسدیوں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا آپ علیہ السلام کو ان کے حق کا واسطہ جنہیں آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا، ہمیں بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم پر اللہ کی حجت ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں، میں اپنے والد کی لاش دفنانے آیا ہوں اور جوان کے ساتھ میرے بھائی، جو ان کے ساتھ میرے بھائی، چچا اور چچا کی اولاد اور ان کے انصار جنہوں نے ان کے ساتھ اپنا خون بہایا، ان کی لاشیں دفنانے آیا ہوں۔ اور اب میں ابن زیاد ملعون کے زندان میں واپس جا رہا ہوں۔ جہاں تک تمہاری بات ہے تو تمہیں مبارک ہو، غم نہ کرو کیونکہ تم پر ہماری وجہ سے ظلم و قہر کیا گیا۔ پس آپ علیہ السلام نے انہیں وداع کیا اور ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ سب اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بستی کی طرف لوٹ گئے۔ اس روایت کو دربندی نے بعض ثقات سے سید نعمت اللہ جزائری وفات جن کی ہے 1112 ہجری کی کتاب مدینۃ العلم سے نقل کیا۔ شاید اس روایت کا واحد مصدر ہے کیونکہ ہمارے پاس جو مصادر ہیں اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حاضر ہونے کے واقعے کی اس طرح تفصیل موجود نہیں ہے سوائے اس کتاب کے، کتاب الدامۃ السابقہ کے مؤلف محمد باقر بہیمانی نے اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے بھی واضح بیان کیا کہ جس کتاب سے وہ یہ تفصیلات نقل کر رہے ہیں وہ اسرار الشہادہ ہے، اور یہ بھی انہوں نے واضح لکھا کہ وہ بلا واسطہ کتاب اسرار الشہادہ سے نقل نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے کچھ معتبر کتب سے یہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے اسرار الشہادہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا نام نہیں لیا۔ بہیمانی نے جو روایت نقل کی وہ دربندی نے جو روایت نقل کی ہے
جب ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو بہت سی تفصیلات میں دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ اس وجہ سے کچھ محققین نے احتمال ظاہر کیا کہ جس اسرار شہادہ سے صاحب دامت السابقہ نے روایت کی ہے وہ دربندی کی اسرار شہادہ کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے۔ اس احتمال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آغا دربندی کی کتاب اسرار شہادہ کے علاوہ بہت سی دیگر کتب اس نام سے موجود ہیں، اور ان میں سے چند کتب یہ ہیں: نمبر 1، اسرار شہادہ فارسی مرثیوں کا دیوان ہے جس کے مصنف ادیب اور شاعر مرزا اسماعیل ہے جن کا لقب سرباز تھا۔ نمبر 2، اسرار شہادہ فارسی کبیر، مصنف المولا محمد حمزہ المعروف بشریعت مدار حمزہ کلائی البار فروشی۔ نمبر 3، اسرار شہادہ فارسی مختصر، مصنف سید مرزا رفیع الدین نظام العلماء بن مرزا علی اصغر بن مرزا رفع طبطبائی التبریزی، وفات 1326۔ نمبر 4، اسرار شہادہ مصنف سید کاظم بن قاسم رشتی حائری، وفات 1295۔ اس واقع کربلا کے اسرار کو بیان کیا گیا۔ الحاج مولا عبد الوہاب قزوینی کی کتاب قزوینی کی التماس پر یہ کتاب لکھی گئی۔ نمبر 5، اسرار شہادہ فارسی، مولا محمد بن محمد مہدی مازندرانی البار فروشی المشہور با الحاج اشرفی، وفات 1315 ہجری۔ نمبر 6، اسرار شہادہ سید محمد مہدی بن محمد جعفر موسوی تنکابنی۔ لیکن اس کتب کے موضوع اور ان کی تالیف کا وقت دیکھیں تو اس تائید کی قوت کم ہو جاتی ہے اور اشکال اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ کتابوں کے موضوع سے ہم لاعلم ہیں اور کچھ کتابوں کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف شعر و ادب کی کتابیں ہیں، جبکہ کچھ کتابیں بیہبانی کی وفات کے کئی دہائیوں بعد لکھی گئی ہیں۔ بہرحال جس روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام کے حاضر ہونے کی کیفیت کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے، اگرچہ کربلا کے قدیمی مصادر میں اس کا وجود نہیں، لیکن یہ مذہب شیعہ کے اس عقائد کے موافق ہے کہ معصوم کے امر کو صرف اس جیسا معصوم ہی انجام دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سید مکرم لکھتے ہیں کہ 13 محرم کے دن امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد شہید کو دفن کرنے کے لیے آئے، کیونکہ امام کے امر کو صرف اس جیسا امام ہی انجام دیتا ہے۔ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے کربلا میں آنے کے اسباب کے لیے اس قاعدے اور اصول کو بنیاد بنایا۔ اس کے بعد اس واقعے کی تفصیل بیان کی۔ صفحہ نمبر 411، کربلا کے معتبر مصادر کا ان روایات کو ذکر نہ کرنا۔ یہاں ایک اہم اشکال باقی رہ جاتا ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے۔ اشکال وہی ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کربلا کے معتبر مصادر، بالخصوص قدیمی مصادر، ان روایات سے خالی ہیں جن سے امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا آنا اور شہداء کے اجسام طاہرہ کو دفنانا ثابت ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ اعتراف کرنا ضروری ہے، یہ بات قوی اشکال ہے جس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ اس کے اشکال کے جواب میں ذہن میں 3 قسم کے احتمال آتے ہیں۔ پہلا احتمال متقدمین ان روایات پر مطلع نہیں تھے۔ ان روایات کا قدیمی مصادر میں نہ ہونا اور متاخر مصادر میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ روایات پچھلی صدیوں میں موجود نہیں تھیں، کیونکہ ممکن ہے بعد میں لکھی جانے والی کتب کے مصنفین کے پاس ایسے مصادر ہوں کہ جن کے معتقدین کو اطلاع نہ ہو۔ شیخ سند کہتے ہیں، علم تاریخ اور روایہ تاریخ میں جتنا مصدر قدیم ہوگا اتنا ہی وہ قوی اور مضبوط ہوگا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ جو تاریخی کتابیں 9ویں صدی میں لکھی گئیں اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، یا جو 13ویں صدی میں لکھی گئیں اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بھی تاریخی مصدر رہیں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی مصادر جتنے قدیم ہوں گے اتنے مضبوط اور قوی ہوں گے۔ بعد میں لکھی جانے والی کتب کے مصنفین کے پاس ایسے مصادر کا ہونا جس سے معتقدین واقف نہ ہوں
یہ صرف ایک فرض نہیں بلکہ ان میں سے متعدد کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، خصوصاً صفوی حکومت کے زمانے میں، جو اخباری تحریک کے حمایتی تھے۔ اخباری مکتب کے افراد نے ضائع و بوسیدہ ہو چکی کتب حدیث کو تلاش کیا اور ان کو تلاش کرنے کی کوششوں میں اضافہ کیا، پس انہیں بہت بڑا نتیجہ حاصل ہوا۔ بہت سی قدیمی کتب مل گئیں جن کے بارے میں اختلاف ہوا کہ ان پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے یا نہیں۔ مثلاً محدث نوری وفات 1320 ہجری کو کتاب الجعفریات یا الاشعاثات ملی اور انہوں نے اسے شیعہ کے 400 بنیادی اصول کتب میں سے ایک قرار دیا، اور اس کتاب کے ملنا ہی سب سے بڑا محرک بنا کہ محدث نوری نے کتاب مستدرک الوسائل تصنیف کی۔ اسی طرح انہیں کتاب المزار کا ایک قدیمی نسخہ بھی ملا۔ علامہ مجلسی کو ایک کتاب ملی جسے انہوں نے فقہ رضوی قرار دیا۔ اسی طرح صفوی حکومت نے علامہ مجلسی کو، جو مالی، سیاسی اور اجتماعی مقام حاصل تھا اور اس وقت کے دارالحکومت کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، اس سے انہیں بہت مدد ملی اور انہوں نے اپنے بہت سے شاگردوں کو شیعہ کی قدیمی کتب حدیث اور شیعہ ورثے کی تلاش میں بھیجا۔ بحر الانوار کے مقدمے میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ تمام مشہور اور متواتر کتب کا احاطہ کرنے کے بعد میں نے ان معتبر اصول یعنی بنیادی شیعہ کتب کی تلاش شروع کر دی جو متروک ہو چکی تھیں، جو اس گزرے ہوئے طویل زمانے میں ترک کر دی گئی تھیں۔ ایسا یا تو مخالف بادشاہوں اور گمراہی کے اماموں کے برسر اقتدار آنے کی وجہ سے ہوا، یا فضل و کمال کے جھوٹے جاہل دعوے داروں نے جو باطل علوم کو رواج دیا اس کی وجہ سے ہوا، یا متاخرین نے مشہور کتب پر اکتفا کرتے ہوئے ان کی دیکھ بھال میں کمی برتی، کیونکہ یہ مشہور کتب ان میں سے ہر ایک سے کفایت والی کامل اور اشفا تھی۔ پس میں نے ایک مدت تک مشرق و مغرب میں ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اور ہر اس شخص سے اسے حاصل کرنے پر اصرار کیا جس کے بارے میں مجھے شک تھا کہ شاید اس کے پاس ان میں سے کوئی شے ہو، چاہے وہ اس کے بارے میں بخیل ہی کیوں نہ ہو۔ اس بارے میں میرے بھائیوں کی ایک جماعت نے میری مدد کی اور وہ مختلف شہروں میں ان کتب کے حصول کے لیے گئے اور مختلف ممالک میں ان کی تلاش میں پوری محنت صرف کی، یہاں تک کہ میرے رب کے فضل سے میرے پاس بہت سے اصول معتبرہ یعنی بنیادی شیعہ کتب جمع ہو گئیں کہ جن پر ماضی کے زمانے کے علماء کا دار و مدار تھا اور پچھلی صدیوں میں جن کی طرف افضال رجوع کرتے تھے میں نے ان میں سے بہت سارے ایسے فوائد پائے جن سے مشہور متبادل کتب خالی تھی۔ خلاصہ یہ کہ احتمال ہے کہ ان قدیمی کتب کے لکھنے والے ان روایات پر مطلع نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ان روایات کو اپنی کتب میں نقل نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 413۔ دوسرا احتمال، وہ ان روایات پر مطلع تھے لیکن ان کو نقل نہیں کیا۔ یہ احتمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان مورخین کو ان روایات کی اطلاع ہو لیکن انہوں نے ان پر اعتماد نہ کیا ہو، پس اس لیے انہوں نے ان روایات کو اپنی کتب میں نقل نہیں کیا، خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام مورخین جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ فقہاء میں سے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کربلا کے بارے میں موجود روایات کے ساتھ روایت کے قبول اور ورود کرنے کے بارے میں منہج عقائدی یا منہج فقہی والا معاملہ رکھا ہو، نہ کہ منہج تاریخی والا معاملہ۔ یہ بات معلوم رہے کہ ان منہاج کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقہی پیمانے کے لحاظ سے روایت ساقط ہو جاتی ہے لیکن تاریخی پیمانے میں وہ مقبول ہوتی ہے، اور کبھی روایات فقہی پیمانے کے لحاظ سے مقبول ہوتی ہیں لیکن عقائدی پیمانے کے لحاظ سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ شیخ سند کہتے ہیں کہ ہم کچھ محققین اور مفکرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے واقعے کے بارے میں موجودہ روایت کو اس واقعے سے کاٹنے اور ان کے بارے میں تحقیق کرنے میں بہت سختی سے کام لیتے ہیں، جس طرح اس روایت کے بارے میں سختی کی جاتی ہے جس سے حکم فقہی کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ واقعہ کربلا کے بارے میں موجود روایات کے ساتھ بہت علمی دقیق معاملہ کرتے ہیں اور اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ روایات مستند اور صحیح ہوں اور ضروری ہے کہ وہ معتبر کتاب میں ہو، اور اس کے علاوہ دیگر قواعد و ضوابط کا ان پر اطلاق کرتے ہیں۔
جبکہ بعض دوسرے محققین اس سے زیادہ سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا اپنی تمام تفصیلات اور جزیات اور اس میں موجود عبرتوں کے ساتھ عقائدی قضیہ ہے، پس ان کی رائے میں اس بارے میں زیادہ سختی کرنی چاہیے اور روایت کے بارے میں غور و تحقیق بہت سختی سے کرنی چاہیے، جبکہ بعض کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میدان میں قصصی روایت کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور کچھ واقعے کو ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر قصصی روایات کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جیسا کہ احیاء شعائر پر بلا واسطہ قائمین کی طرف سے یہ قسم زیادہ تر صادر ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اسے مطلقاً تاریخی روایت کی طرز پر بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 414، تیسرا احتمال، متقدمین نے تقیہ کی وجہ سے ان روایات کو نقل نہ کیا ہو۔ ممکن ہے کہ یہ روایات موجود ہو اور متقدمین میں سے ان سے واقف ہوں اور انہیں زبانی طور پر انہوں نے نقل کیا، اور ہو سکتا ہے کہ فقہی متشدد منہج کے مطابق ان کی سند بھی قوی ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کتب میں ان روایات کو درج نہ کیا ہو، کیونکہ یہ تقیہ کے خلاف تھی۔ کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کا اپنے والد کو کفن اور دفن کے وقت حاضر ہونے کو ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ امام معصوم ہے اور ان کے والد کے بعد ان کی اطاعت فرض ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی تمام روایات متقدمین کی کتب میں درج نہیں ہوئی، وہ ایسی روایات درج کرتے تھے جو تقیہ سے متعارض نہ ہوں۔ جو روایت تقیہ کے خلاف ہوں ان کی حفاظت زبانی طور پر اسے نقل کر کے کرتے تھے، جیسا کہ سنت کی تدوین کے زمانے سے پہلے حال تھا۔ جب متاخر زمانے میں تقیہ ختم ہوا اور شیعہ مضبوط ہوئے تو متاخرین نے ان روایات کو جمع کرنا اور مناسب ابواب میں انہیں درج کرنا شروع کر دیا۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں تدفین شہدائے کربلا اور اس سے متعلق دیگر جو بھی روایات ہیں ان کا تذکرہ